जोश و खरोश से, खुशी से गया था नमाज़ पढ़ने जाऊँगा मैं। देखा तो माशाल्लाह मस्जिद भी भरी हुई, चलो ये भी अच्छी बात है। देखिए एहतियाती तौर पर मैं अपनी मस्जिद साथ लेके गया था, जानेमाज़ साथ लेके गया था। जब वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद देखा तो والله إنها قرار صح، والله قاعد ناس يكح ومزكم وحاطين الشقول، بس كويس إنه ما لغوا القرار المسجد. خليه المقفل المساجد وخلي ناس على الأقل يحترم. ابے نزلے والی شکلیں لے کے، کھانسی والا منہ لے کے نماز پڑھنے تو شرم نہیں آتی؟ دوسروں کو بھی لگ سکتا ہے. میں نماز پڑھنے کے اب صحیح فیصلہ تھا میرے حساب سے، نہیں آنا چاہیے ان لوگوں کو، کوئی تمیز نہیں ہے کر کے جو ہے یہ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اور بھی ایسی ناک صاف کرتے ہوئے نماز پڑھنے، یوں کو یوں کر رہا ہے، کوئی کر کے چھینک رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ میں کیسے پڑھوں؟ بہرحال سوچتے سوچتے نماز شروع کر دی. یعنی ان بیماروں کو جب پتہ ہے وائرس پھیل رہا ہے، کیا ضرورت تھی ان کو مسجد آنے کی؟ مجھے ڈر ہی لگ رہا تھا کہ ناک اگر چھینک پہ تو کنٹرول نہیں ہوتا نا، سجدے میں اگر آپ کا کر کے چھینک آ جائے، آپ کو تو لگ گیا وائرس دوسروں کو. مطلب اچھی طرح پتہ ہے ناک اب سجدے میں نیچے جاؤ گے، نیچے نیو ٹپکنے کے چانسز زیادہ ہوتے. پھر دیکھا دوسری جگہ کوئی چھینک رہا ہے، کوئی کر رہا ہے. غلط ہے بھائی. جب آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا وائرس ہے، گھر میں بیٹھو. اور اچھا اب مسجد بند ہو گئی. مسجد کیوں بند ہو گئی؟ مسجد بند ہو گئی بھلے پورا ہفتہ نماز نہ پڑھے، جمعے کے دن چھوٹے چھوٹے سجدے والے ٹکرے مار کے آئے گا جمعے کے دن، اس کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں. لیکن مسجد کیوں بند ہو گئی؟ اسی لیے سعودی گورنمنٹ نے کہا لگاؤ پابندی. ان کو تو اپنی نماز کی پڑی رہے گی، ان کو تھوڑی فکر ہوگی دوسرا بندہ بیمار ہوگا. میں اپنا ایمان ٹھیک کروں، بھاڑ میں جائے دوسرا. عجیب لوگ یار، کچھ تھوڑا لحاظ کر لیا کرو. نہیں سیدھی سی بات ہے، یہ عذاب ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی امت مسلمہ پوری دنیا امت مسلمہ نہیں، مسلمان، میں کہتا ہوں غیر مسلم بھی اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں. صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. جو غیر مسلم جو بھی وہ منع کرتے تھے کہ لائک چہرہ اور پتہ نہیں کیا کیا، اب وہ سب وہ کر رہے ہیں. پورے کپڑے بھی پہن رہے ہیں، کہاں تو ننگے گھومتے تھے. تو اس طرح کی جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں. خیر سب تو ننگے نہیں گھومتے ہوئے، ایک الگ بات ہے. لیکن اب یہ دیکھیں اللہ کا عذاب ایسا ہے مسلمانوں کے لیے اسپیشلی، کہ آپ پہلے کعبہ نہیں جا سکتے تھے عمرہ کرنے، صرف طواف تک محدود تھے. اب وہ بھی اب ختم، اب مساجد میں بھی نہیں جا سکتے. تو بھائی ہم مسلمانوں کی بہت ساری غلطیاں اور بہت ساری کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں چاہ ہی نہیں رہا کہ ہم ان کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئیں. اسی طرح چرچ میں بھی انٹری بند ہے. اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ جو اس طرح ان کی عبادت گاہیں ہیں، وہاں پہ پابندی لگائی گئی ہے. تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہ بغاوت اور یہ الٹی سیدھی جو پروپیگنڈا والی باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے اعمال دیکھنے چاہیے، کیسے آخر کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان مطلب اللہ کے کسی گھر میں بھی اب نہیں جا سکتے. پلیز اس کو ضرور سوچیں اور آگے ضرور پھیلائیں، اور یہ الٹی سیدھی باتوں سے دور رہیں کہ بھائی اس نے بند کر دی، یہودیوں کی سازش، یہ وہ، ان چیزوں سے دور رہیں. یہ بہت پرانا چورن ہو گیا اب. یہ میں نہیں سمجھتا یہ عقل والے اس بات کو زیادہ تسلیم کر سکتے ہیں.